بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کی ہر ایک سمت سے، ہر ایک لحاظ سے رہنمائی فرمائی اور ایسی مکمل جامع رہنمائی کہ جس سے انسان ایک خوبصورت اور اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ دین اسلام سے پہلے لوگوں نے عبادت کو خدا کی رضامندی کا ذریعہ سمجھا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ اخلاق کو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بتایا۔ شریعت نے اپنے ماننے والوں کی بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہر اس شے کو جو دل کے اندر برا خیال پیدا کرتی ہو بتا دیا کہ انسان کے لیے حرام ہے، اور ہر وہ شے، ہر وہ کام جس سے ضمیر کو شرمندگی نہ ہوتی ہو، انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہو، اسے کار ثواب بتایا۔ لوگوں نے جن چیزوں کو اپنے لیے مذاق کا، اپنے لیے تفریح کا ذریعہ بنایا اور جن چیزوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچا کے لوگ خوش ہوتے تھے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ شریعت نے کہا کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچا کے اگر خوش ہو رہے ہیں تو یہ خوشی خوشی نہیں ہے، یہ اللہ کے عذاب کو بلانے کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بدترین حالات میں بھی لوگوں کی ہمت افزائی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ شریعت نے کہا کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے، تو اسلام نے کہا کہ ان کی برائی بھی نہ کریں۔ آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچائیں۔ آج کے دور کے اندر لوگوں نے ایک عام ذریعہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر ایک انسان کو ملا ہے، کچھ لوگوں نے اسے نیکی کا ذریعہ بنایا، لیکن زیادہ لوگوں نے اس کو برائی کا ذریعہ بنایا۔ ایک دوسرے کی ہمت کو توڑنے کا ذریعہ بنایا، ایک دوسرے کو خوف زدہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے ان لوگوں کو پسند نہیں کیا جو دوسروں کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بلکہ ان کو پسند کیا جو مظلوم کی ہمت بندھاتے ہوں۔ شریعت نے اس کے بھی قوانین طے کیے ہیں۔
جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے نیت باندھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق بھی ہمیں توجہ دلوائی کہ آپ دوسرے کی کس طریقے سے ہمت افزائی کریں۔ ہمتیں توڑنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی صاحب بیمار ہیں اور بیماری ایسی ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اور کچھ لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے ابا بھی اسی بیماری سے چلے گئے تھے، ہمارے چچا بھی اسی بیماری سے، یعنی بیمار کا اور دل بیٹھ جاتا ہے سن کے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تیمارداری کرنے والا اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، یہ گنہگار ثابت ہوا، اس نے بیمار کی ہمت توڑی۔ اسلام نے کہا کہ لوگوں کی ہمت بندھائیں، لوگوں کو حوصلہ دیں، غریب کا ساتھ دیں، مظلوم کے کندھے سے کندھا ملائیں۔ اسلام نے کہا کہ دوسروں کی ہمتوں کو توڑے نہیں۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کی ہمت افزائی کریں۔ جنگ کے دوران بھی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد جب کم تھی اور کفار مکہ نے بہت بڑا حملہ مدینہ منورہ پہ کرنے کا جب پلان بنایا اور پورے مدینہ منورہ کی ریاست میں آس پاس جو رہنے والے غیر مسلم ہیں سب لوگ جو ہیں مکہ مکرمہ سے جو لشکر آ رہے تھے کفار کے ان کی وجہ سے خوفزدہ تھے، تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت جو شاعر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح سراہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان کو ممبر رسول پر کھڑا کیا اور فرمایا حسان بتاؤ ان کو کہ ہم کون ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا حسان ان کی ہمتیں بتاؤ جو کمزور ہو گئے۔ شریعت نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ آج لوگ مذاق سمجھتے ہیں دوسرے کی ہمت کو توڑنا، کسی کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو 4 آدمی اور اس کی ہمت توڑنا چاہتے ہیں، کسی کے گھر میں بیماری آتی ہے تو 4 آدمی اور اس کی ہمت کو توڑنا چاہتے ہیں، اور بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اس کو پریشان کر دیا۔ آج آپ جن کو پریشان کر رہے ہیں ان کی پریشانی کی جب بددعائیں، ان کی پریشانی کی آہیں جب عرش معلیٰ سے ٹکرائیں گی تو جب یہ واپس آئیں گی تو آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دیں گی کہ تم دوسرے کی پریشانی پر خوش ہوتے تھے، دیکھو آج یہ مصیبت تمہارے گھر کے اندر نازل ہو گئی ہے۔ شریعت نے منع کیا ہے، ایسے ہی تھوڑی اسلام سب سے وحدت کا مذہب بنا، اسلام کی خوبی ہے یہ، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر ایک چیز میں وحدت کا درس دیا۔ کیا کہا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، گواہی دے دو اس بات کی کہ عبادت کے لائق کون ہے جی؟ ایک اللہ ہے۔ پھر کہا اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، فرمایا اب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہی ہمارے آقا ہیں، محمد رسول اللہ ہی خاتم النبیین ہیں، محمد رسول اللہ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، اور یہی رسول اللہ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ان کے علاوہ ہم اور کسی کی اتباع نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیں اسلام نے قدم قدم پہ آپ کو درس دیا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ایک رسول کو مانو، ایک کتاب قرآن پاک کو مانو۔ جب نماز پڑھو تو ہر ایک مسجد کا رخ جو ہے ایک کعبۃ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب نماز پڑھو تو ہر ایک مسجد میں ایک امام ہونا چاہیے۔ جب نماز پڑھو تو ہر ایک سجدے میں ایک ہی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ ہونا چاہیے، کہ جب نکاح خواہ ہو تو ایک ہی آدمی خطبہ پڑھنے والا ہو۔ اسلام نے یہ دستور دیا دنیا کو کہ جو بکھرے پڑتے ہیں کہ بکھرے موتیوں سے کام نہیں بنتا، اگر ریت کے ذرے اکٹھے ہو جائیں، اگر ریت کے ذرے اکٹھے ہو جائیں تو وہ طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ بکھرنے سے کائنات میں انسان کی حیثیت نہیں بنتی ہے۔
بکھرنے سے حیثیت نہیں بنتی۔ ریت کے ذرے بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، ہوا چلتی ہے تو ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ اکٹھے ہو کے جب اڑتے ہیں تو پوری کائنات میں جتنے جیو جنتو ہیں، انسان ہیں، پریشان ہو جاتے بھی یہ کیا مصیبت آ گئی اتنی بڑی۔ اللہ نے درس دیا ہے یہ انسانوں کو کہ آپ نا اتفاقی کا مظاہرہ کریں گے، آپ دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ جس کے آپ دل کو تکلیف پہنچائیں اس کا مذہب کون سا ہے، رنگ کون سا ہے، نسل کون سی۔ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، باشرہ داڑھی رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لیکن اپنے والدین سے معافی مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے لیے پلان بناتا ہے کہ ان کا بیڑا کس طرح غرق ہوگا۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ جو تم سجدہ اللہ کے حضور کر رہے ہو یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس دل کی گندگی کو نکال نہ دیا جائے۔ اسلام نے عبادت کو حقوق العباد کے ساتھ جوڑا ہے، پابند کیا ہے عبادت کرنے والے کو، عبادت گزار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہے کہ اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا چلنا پھرنا، اس کے معاملات جو ہیں وہ نیک ہونے چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا سجدہ قابل قبول ہوگا۔ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہو اور ٹھگی بھی مارتا ہو، ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہو دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتا ہو؟ شریعت نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عدل اور انصاف اور مساوات کا پیغام دیا ہے۔ پڑوسی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، والدین کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ جن کے ساتھ آپ ظلم کرنے لگے ہیں، جس مظلوم کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، جس غریب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ اگر مسلمان ہے تو آپ اخلاق سے پیش آئیں گے، مسلمان نہیں ہے تو آپ اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کریم نے کہا کہ کائنات کے تمام لوگ میرا کنبہ ہیں، اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے کنبے سے پیار کرتا ہو۔ یہی اسلام نے، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبت کو عام کریں، لوگوں کا حوصلہ نہ توڑیں۔ یہ کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے، بیماری کے دن ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے دھندا پکڑ لیا کہ ڈرے ہوئوں کو اور ڈراؤ۔ ڈرنا اور بات ہوتی ہے، لڑنا اور بات ہوتی ہے۔ ہم کووڈ-19 سے خوف زدہ نہیں ہیں، ہمت کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کریں۔ جو لوگ بیمار ہو گئے ان کو ڈرائیں گے نہیں، ان کو یہ بتائیں گے کہ اس بیماری سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ سونے رسول نے نہیں کہا کہ جب کبھی بیماری پھیل جائے، کہیں لوگ مرنے لگ پائیں، فرمایا وہاں سے بھاگو نہیں۔ بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ بھاگنے سے مراد ہے بھی ڈرو نہیں، زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں، اور اگر سارے ہی بھاگ جاؤ گے بیماروں کی مدد کون کرے گا؟ سارے اگر کہیں گے کہ اچھا ہمیں خوف لگ گیا ہے، پریشان ہو گئے، تو کون بیماروں کی دوا بوٹی کرے گا؟ کوئی نہیں کرنے والا ہوگا۔ شریعت نے حکم دیا ہے، مسلمانوں کو درس دیا انسانوں کی جب بیماری پھیل جائے تو وبا کی جگہ سے بھاگو نہیں۔ 2 وجوہات سے، پہلی وجہ کہ آپ اگر اچھی اس جگہ سے بھاگیں گے جہاں بیماری پھیلی ہے تو جو بیمار ہو گئے ان کا ساتھ کون دے گا، اور دوسری وجہ اگر آپ اس علاقوں کو چھوڑ کے جائیں گے تو اپنے ساتھ بیماری کو کسی دوسرے علاقے کے اندر لے جائیں گے۔ ڈاکٹر تو آج کہہ رہے ہیں، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں درس دیا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جو باتیں ہمیں سمجھائیں
آج کہتے ہیں ڈاکٹر کی بار بار اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں. شریعت نے 1450 سال پہلے کہا کہ آپ 5 وقت نماز کے لیے وضو ضروری، اور شریعت نے وضو کے لیے جسم کے ان اعضاء کا انتخاب کیا ہے کہ جو اعضاء براہ راست ہوا سے متاثر ہوتے ہیں، جن کے اوپر کیٹانو آ سکتے ہیں. اسلام نے انسان کو دستور دیا زندگی جینے کا. اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام ایک دستور ہے جس سے انسان ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بیماری کے دور میں جو لوگ بیمار ہو گئے ہوں یا پریشان حال ہوں، اپنی ہمت کے مطابق ان کی مدد کریں، اپنی ہمت کے مطابق ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو مایوس نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قابل ہمیں رکھا ہے اس سطح پہ جا کے ان کی مدد کریں. اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے گا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا سب نے ہے، لیکن جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کو سکون رہتا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر کچھ کیا ہے. اس لیے اس بات کو طے رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق گزارنی. ہمیں لوگوں کی ہمتیں نہیں توڑنی، ہمتیں بڑھانی، حوصلہ دینا ہے، تسلی دینی، ساتھ دینا ہے. جو لوگ کسی کا ساتھ دیتے ہیں وہ مالدار نہیں ہوتے. کسی نے کہا ہے نا، مالا والے سخی نہیں ہوندے. جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے وہ پیسے بانٹ نہیں سکتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے نا. کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے. جو سخی ہوتا ہے بانٹنے والا وہ اربوں پتی نہیں ہوتا، وہ ایک ہاتھ سے بانٹتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اسے بھیجتے رہتے ہیں. مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے. تے سخی جڑے نے وہ ایتھے اوتھے دونوں جہان چ کدی شرمندہ نہیں ہوندے. سخی جو ہوتے ہیں وہ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب رہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجئے اللہ کریم جو ہے مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے گزارش یہی ہے کہ جب تک لاک ڈاؤن جو ہے چل رہا ہے، پورے ملک میں جو لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں وضو کر کے گھر سے مساجد کے اندر جائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے پوری دنیا کے انسانوں کو جلد از جلد چھٹکارا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.